بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانی پاکستان بابائے قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی 77ویں برسی کے موقع پر ایوان قائد اعظم جوہر ٹاؤن لاہور میں محفل قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ قاری محمد داؤد نے ختم شریف پڑھا اور مولانا محمد شفیع جوش نے دعا کرائی۔ بعد ازاں ایک خصوصی نشست منعقد کی گئی جس کا اہتمام ادارہ نظریہ پاکستان اور تحریک پاکستان ورکرز ٹرسٹ کے اشتراک سے کیا گیا۔ نشست کی صدارت سینئر وائس چیئرمین ادارہ نظریہ پاکستان جناب میاں فاروق الطاف نے فرمائی، جبکہ نظامت کے فرائض محمد سیف اللہ چودھری نے انجام دیے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت محمد بلال ساحل نے پیش کیا۔ قائد اعظم کی حیات و خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے سیکرٹری ادارہ نظریہ پاکستان جناب ناہید عمران گل نے کہا، آج کے دن ایک ایسی جلیل القدر شخصیت دنیا سے رخصت ہوئی جو بر صغیر کے مسلمانوں کی نجات دہندہ تھی۔ پاکستانی قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے احسانات کا بدلہ کبھی نہیں اتار سکتی، کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے ایک آزاد ملک حاصل کرنے کی خاطر اپنا آرام، سکون اور اپنی صحت سب کچھ قربان کر دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جیسا بے لوث رہنما اب ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ جناب میاں فاروق الطاف نے اپنے صدارتی خطاب میں فرمایا، تو انہوں نے فرمایا کہ بوائز، رسپیکٹ فار نالج، علم حاصل کرو، علم کی قدر کرو، علم دینے والے کی قدر کرو۔ رسپیکٹ فار ٹائم، وقت ضائع نہ کرو، وقت کی قدر کرو اور پورا وقت کا صحیح استعمال کرو۔ تیسری بات انہوں نے کہی کہ رسپیکٹ فار آبجیکٹیوٹی، اپنی منزل کا تعین کرو اور اس منزل کی طرف بڑھتے جاؤ۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کسی قوم کی ترقی کے لیے، یہ تینوں باتیں بڑی ضروری ہیں۔ جو قومیں وقت ضائع کرتی ہیں، وقت کی قدر نہیں کرتی، جو طالب علم وقت ضائع کرتے ہیں، وقت کی قدر نہیں کرتے، ان کو کامیابی مشکل ہو جاتی ہے، وہ قوم کی خدمت نہیں کر سکتے۔ جو لوگ علم کی عزت نہیں کرتے، علم حاصل کرنے کے لیے تگ و دور نہیں کرتے، اپنے علماء، اپنے اساتذہ کی قدر نہیں کرتے، وہ بھی کامیابی حاصل کرنی ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ جو قومیں اپنی منزل کا تعین نہیں کرتی، جو اپنے دشمنوں کو نہیں پہچانتی، جو دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار نہیں رہتی، ان قوموں کو آزادی برقرار رکھنی مشکل ہو جاتی ہے۔ ممبر بورڈ آف گورنرز ادارہ نظریہ پاکستان جناب مجیب الرحمان شامی نے اپنے خطاب میں کہا، قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی میں اب یہاں ہم اپنے سیاستدانوں سے منی ٹریل مانگتے رہتے ہیں، حضور یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، یہ گھر کیسے بنا لیا ہے، یہ زمینیں کیسے خرید لی ہیں، یہ زیور کہاں سے آ گیا ہے۔ قائد اعظم کی زندگی میں ایک ایک پیسہ جو ہے اس کا حساب جو ہے آج بھی ان کے آرکائیوز میں موجود ہے۔ انہوں نے کیا کمایا، کیا خرچ کیا، اس کی ایک ایک تفصیل، ان کے بینک اکاؤنٹ کی تفصیل بھی موجود ہے۔ ایک پیسہ ایسا نہیں ہے جو آپ ثابت کر سکیں کہ اس کی منی ٹریل نہیں ہے اور قائد اعظم کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آ گیا۔ تو قائد اعظم کو یاد رکھنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے ہم اپنی سطح پر اپنے دائرے میں ان کو فالو کریں۔ دانشور اور محقق جناب قیوم نظامی نے بابائے قوم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا، اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ علامہ اقبال بننا چاہتے ہیں، اگر آپ قائد اعظم بننا چاہتے ہیں، یا اگر کوئی اور کسی شعبے میں آپ نمایاں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، تو تین چیزیں قائد اعظم سے سیکھ لیں۔ ایک تو یہ
کہ انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. دوسرا یہ ہے کہ قائد اعظم نے جو بھی وعدہ کیا وہ پورا کیا. تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی. یہ تین چیزیں ان کی شخصیت میں تھیں جس کی وجہ سے وہ قائد اعظم بنے اور پھر وہ پاکستان بھی حاصل کر سکے. مشہور ماہر تعلیم جناب محمد جمیل نجم نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، قائد اعظم محمد علی جناح ان کے کردار کو مد نظر رکھ کر اپنے کردار کی اصلاح کریں. اگر استاد ہیں تو اس پر باقاعدہ طور پر ایکشن پلان بنائیں کہ ہم اس قوم کو کس طرح پھر سے اجاگر کر سکتے ہیں، کس طرح زندہ کر سکتے ہیں، اور اپنی زندگی کو اپنے قوم کے لیے وقف کرنا چاہیے جیسے قائد اعظم محمد علی جناح انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا. معروف ماہر تعلیم جناب پروفیسر عابد شیروانی نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان کو اگر آگے بڑھانا ہے تو قائد اعظم نے تین چیزیں دیں آپ کو: یونٹی، فیتھ، ڈسپلن. آج بھی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس پہ ہر وقت عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو پاکستان وہ پاکستان بنے گا جو قائد اعظم اور ان کے رفقا کار نے ہمارے لیے حاصل کیا. اب یہ ہم پہ فرض ہے، ہم پہ یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر ہے، ہمارے شانوں کے اوپر، ہمارے سینے میں، ہمارے دل میں، کہ ہم قائد اعظم کے جو انہوں نے یہ ہمارے لیے ایک سنہری الفاظ چھوڑ گئے ہیں، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، اس کو قائم. کنوینر شعبہ خواتین ادارہ نظریہ پاکستان بیگم مہناز رفیع نے اپنے خطاب میں کہا، قائد اعظم کے بارے میں آپ یہاں اس ادارے میں ہر وقت آپ کو بتایا جاتا ہے، آپ کو سمجھایا جاتا ہے کہ قائد اعظم کیا چاہتے تھے، کیسا پاکستان چاہتے تھے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم سب کو اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان قائد اعظم نے جن حالات میں بنایا، ہمیں آج آ کے صرف ان کے بارے میں اچھی اچھی باتیں کر کے اپنے گھروں کو چلا نہیں جانا چاہیے، بلکہ یہ وعدہ کر کے جانا چاہیے کہ قائد اعظم نے پاکستان جن مقاصد کے لیے بنایا تھا اور جس سوچ کے ساتھ بنایا تھا اور جس عمل کے ساتھ بنایا تھا، ہم کوشش کر کے قائد اعظم کے نقش قدم پر چل کے پاکستان وہ پاکستان بنائیں گے جو قائد اعظم کے ذہن میں تھا. ایڈیشنل سیکرٹری تحریک پاکستان ورکرز ٹرسٹ مجاہد حسین سید نے اپنے بیان میں کہا، آج ہم ملت اسلامیہ اور ایشیا کے سب سے بڑے لیڈر کی برسی منا رہے ہیں. وہ لیڈر جنہوں نے مسلمانوں کو پاکستان کی شکل میں ایک تحفہ دیا. بیورلی نکلز نے کتاب لکھی ہے ورڈکٹ آن انڈیا 1941، سب سے بڑا جرنلسٹ تھا انگلستان کا. اس کا ایک چیپٹر ہے ڈائلاگ ود اے جائنٹ. اس نے قائد اعظم سے پوچھا کہ آپ کی شکلیں ایک ہیں، لباس ایک ہے، یہ کیا ہے، یہ دو نظریے پاکستان، یہ کیا ٹو نیشن تھیوری کیا ہے؟ ان کا سنو میری بات. وہ گائے کو پوچھتے ہیں، ہم گائے کھاتے ہیں. وہ بتوں کو پوچھتے ہیں، بت پاش پاش کرتے ہیں. مسلم پانی، ہندو پانی. ان کے ہیروز ہمارے ولن ہیں، ہمارے ہیروز ان کے ولن ہیں. بس میں سمجھ گیا. انہوں نے کہا کہ if Gandhi goes there is Nehru, Nehru goes there is Indra Prasad, Indra Prasad goes there is Kirpalani, but if Jinnah goes there is nobody. نشست کے آخر میں مذہبی اسکالر بیگم خالدہ جمیل نے دعا کرائی. بعد ازاں ایوان کارکنان تحریک پاکستان میں قائد اعظم کی برسی کے موقع پر خصوصی لیکچر کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خاص کارکن تحریک پاکستان اور ٹرسٹی تحریک پاکستان ورکرز ٹرسٹ کرنل ریٹائرڈ محمد سلیم ملک تھے، جبکہ کلیدی مقرر کنوینر مادر ملت سینٹر پروفیسر ڈاکٹر پروین خان تھیں. نظامت کے فرائض حافظ عثمان احمد نے انجام دیے. پروگرام کے آغاز میں محمد مہتاب نے تلاوت قرآن کریم کا شرف حاصل کیا، جبکہ نعتیہ کلام حافظ محمد سبحان نے پیش کیا. مہمان خاص کرنل ریٹائرڈ محمد سلیم ملک نے اپنے خطاب میں فرمایا، وہ ہر وقت پاکستان کا سوچتے تھے یا ہم لوگوں کا سوچتے تھے؟ ڈاکٹر ضیاء الاسلام نے کہا کہ سارا اپنے کل بڑا مصروف دن گزارا ہے،
رات کو ملک سلطان کہتے ہیں کہ آپ سجدے میں زیادہ پڑے رہے ہیں، تو آج آپ یہاں آرام کریں، باہر نہ نکلیں۔ تو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میری ایک ہی خواہش ہے کہ جب میری پیشی اللہ کے حضور ہو یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری پیشی ہو، تو وہ مجھے دیکھتے ہی یہ ضرور کہیں ویل ڈن مسٹر جناح۔ آپ کو یہ ان کا مشورہ دیتا ہوں کہ جو کام آپ کو ملے آپ اپنی ایمانداری سے بڑی محنت کر کے کریں، اور تاکہ جس نے کام دیا ہے وہ ایک دفعہ آپ کو ضرور کہے شاباش، بہت اچھا کام کیا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر پروین خان نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، کیا وہ فرشتہ تھے یا انسان تھے، ولی تھے یا عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، فلاسفر تھے یا سیاستدان تھے، قانون دان تھے، وہ ایک سچے اور سچے باکردار اور اصول پسند شخص تھے۔ اب یہاں کے وہ کوہ دانش، چراغ حکمت، یقین کا سورج، وفا کی مورت، وہ کرن کی شفقت، کڑک کا آہن، گل کی نرمی، شفق کی صورت، ہزار رنگوں کے شوخ رنگ پہ کاغذ پہ رنگ اپنا جما گیا، وہ عظیم قائد، عظیم تر تھا، عظیم سورج اگا گیا گو۔ اب یہاں تک ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح 23 مارچ کے بعد ان کی طبیعت خراب ہوتی چلی گئی، لیکن کبھی ظاہر نہ کیا۔ کارکن تحریک پاکستان ڈاکٹر سعید احمد ملک نے اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہا، قائد اعظم عظیم ہستی تھے، انہوں نے ٹکر لی ہندوؤں کے ساتھ، انگریزوں کے ساتھ۔ ماؤنٹ بیٹن اس وائس رائے تھا، وہ بھی ہندوؤں کا دوست تھا، اس نے فیروز پور دے دیا انڈیا کو، زیرہ دے دیا انڈیا کو، گرداسپور دے دیا انڈیا کو، مسلمانوں کا زیادہ تھی وہاں پہ، لیکن وی اسٹل اچیوڈ کنٹری، اور یہ سب قائد اعظم کی وجہ سے ہوا۔ بالکل ممبر پنجاب اسمبلی رانا محمد ارشد نے اپنے خطاب میں کہا، کیونکہ بانی پاکستان کے صدقے ہی سب کچھ تو اللہ تعالیٰ نے کیا، لیکن ان کی کوشش، ان کی محنت اور ان کی جوانی پاکستان بڑھنے کے لیے وقف ہوئی تھی۔ میں ان کے بلند درجات کے لیے دعا گو ہوں۔ آپ کو اور مہمان گرامی جو اس وقت بھی الحمدللہ کلیدی کردار ادا کیا، آج بھی ہم سب کو مل کر اس پاکستان کو بچانے کے لیے ہمت بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے۔ یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے الحمدللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک ہے۔ ہمیں چھوٹے موٹے معاملات کو سائڈ پر رکھتے ہوئے اس ملک کی ترقی کے لیے جس جگہ پر ہم ہیں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ پروفیسر مظہر عالم نے اپنے بیان میں کہا، قائد اعظم نے ہمیں یہ وطن لے کر دیا، تو اس میں جہد مسلسل میں آپ کا کردار کیا تھا؟ کسی نے قائد اعظم سے پوچھا، صحافی نے، کہ آپ نے پاکستان کیسے بنایا؟ اور وہ ان کا جملہ تاریخی اور سننے کے لائق ہے کہ میں نے 40 سال مسلسل بلا ناغہ روزانہ 14 سے 16 گھنٹے کام کیا ہے۔ قدسیہ رشید نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، تو ہم سب بھی یہ آگے کوشش کریں کہ آپ سب مل کے پاکستان کی حفاظت کریں اور اس کے لیے کام کریں۔